السلام علیکم، بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں حبیب اکرم۔ نصاب اور نصاب تعلیم یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں کہ نصاب بنتا کیسے ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں اور خاص طور پر پنجاب میں جو ایک اہم بحث ہے وہ یہ ہے کہ یکساں نصاب تعلیم کو نافذ کر دیا جائے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک ہی متعین راہ پر چلا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا ہمارا نصاب اس قابل ہے کہ ہم اس کو یکساں طور پر تمام ملک میں نافذ کر دیں یا کسی ایک صوبے میں نافذ کر دیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب راجہ انور صاحب۔ راجہ انور صاحب ایلیمنٹری ایجوکیشن اور پرائمری ایجوکیشن کے جو ابتدائی اور متوسط تعلیم ہے اس کے ذمہ دار ہیں پنجاب میں، اور سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ سے تعلق رکھتے ہیں جناب مولوی جہانگیر صاحب، اور مولوی جہانگیر صاحب نے خاص طور پر جو ابتدائی سطحوں پر جو تعلیم ہے اس کے حوالے سے کام کیا ہے، اور طارق حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور پڑھاتے ہیں تعلیم ہی۔ تو بات بھی انہی سے شروع کرتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ کلیشے ہے کہ ہمارا نصاب غلط ہے یا واقعی ہمارا نصاب غلط ہے ابتدائی سطحوں پر؟ سب سے پہلے تو میں اپنے سامعین سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں نصاب ہے کیا۔ ہمارے ہاں جو مسکنسیپشن عام طور پہ یہ ہے کہ ہم نصاب سمجھتے ہیں ایک لسٹ آف بکس کو، یا ایک مواد کو یا کنٹینٹ کو جو ہم سٹوڈنٹس کو ایک پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہی تمام کا تمام نصاب ہے، جبکہ ماڈرن جو کانسیپٹ ہے نصاب کا وہ یہ ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں اور ہم نصابی سرگرمیوں کو ہی ہم نصاب کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو نصاب سازی کا عمل ہے یہ گریڈ 1 ٹو گریڈ 12 تک ہے، اور یہ جو اوور آل رسپانسبلٹی ہے فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کی، جس کے تحت ایک کریکولم ونگ کام کر رہا ہے جو گریڈ 1 ٹو گریڈ 12 تک اپنے طلبہ کے لیے نصاب تیار کرتا ہے۔ اب نصاب ہے کیا؟ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو اس کا تعلیمی نظام ہوتا ہے وہ اگر ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے تو نصاب اس کے لیے ایک بنیاد کا کام دیتا ہے۔ اگر نصاب جو ہے بنیاد ہماری مضبوط ہوگی تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے جو عمارت ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اور نصاب جو بنایا جاتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ڈٹرمینیشن آف آبجیکٹیو سے کہ ہمارے مقاصد اصل میں کیا ہیں، کن لوگوں کے لیے ہم نصاب بنانے جا رہے ہیں۔ اب وہ ڈٹرمینیشن آف آبجیکٹیو مقاصد کا جو تعین ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے 3 میجر آسپیکٹس ہیں۔ فرسٹ، the ideology of that particular country، یا ہم اسے philosophy of that particular country where we are going to develop a curriculum۔ What is the ideology of Pakistan؟ اسلام۔ اب ہم اپنے نصاب میں کوئی ایسی چیز بھی شامل نہیں کر سکتے جو قرآن اور حدیث کے کنٹراڈکٹ ہو۔ دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ نیڈ آف دا لرنر ہے کہ ان بچوں کے لیے جن کے لیے ہم نصاب بنانے جا رہے ہیں ان کی نیڈز کیا ہیں، اس میں ان کی ڈیولپمنٹل سٹیجز بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اٹس مین کہ وہ ہم ان کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تیسرا میجر آسپیکٹ جو ہے جب ہم نصاب کے لیے آبجیکٹیوز کو ڈٹرمن مقاصد کے تعین کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہے سوشیالوجی، نیڈز آف دا سوسائٹی۔ اب ہیئر ہم صرف اپنی نیشنل نیڈز کو بھی دیکھیں گے اور انٹرنیشنل نیڈز کو بھی کیپ ان مائنڈ رکھیں گے، کیونکہ ہم نے مقاصد کا تعین کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کو ایک بہتر مقام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ملکی اور غیر ملکی ضروریات کو مد نظر رکھ کے اپنے نصاب کا تعین کرنا ہے۔ ہم اگر موجودہ نصاب کی بات کریں تو کیا وہ ان 3 کرائٹیریاز پہ پورا اترتا ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمائے؟ اس میں جہاں تک بات ہے آئیڈیالوجی کی تو میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کنٹراڈکٹ ہے قرآن اور سنت کے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے سوسائٹی کی نیڈز کا، جس کو میں نے سوشیالوجی کہا ہے، تو میرا یہ خیال ہے بلکہ میرے سٹوڈنٹس کا بھی یہی ہوگا کہ ہم اس کو بیٹر طور پہ کمپیٹ نہیں کریں۔ اس میں ہمیں اوور ہالنگ کی، اس کو مزید اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم گلوبلی اور انٹرنیشنلی بیٹر پلیسنگ کریں پاکستان کے لیے۔ مولوی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں ہمارا جو اس وقت نصاب تعلیم ہے جو ہم ابتدائی جماعتوں میں پڑھا رہے ہیں، متوسط جماعتوں میں پڑھا رہے ہیں؟ صرف اسکول کے نصاب؟ جی، اسکولوں کے نصاب اور دیگر نصاب جو بھی ہم نصاب تیار کرتے ہیں، کرنٹ نصاب بھی جو ہے یہ محض ایک پیچ ورک سا ہے۔ اگر آپ نصاب دیکھیں اپنا اس وقت جو موجودہ نصاب بنایا ہے حکومت نے 2006 میں وہ آیا تھا، تو آپ کو لگے گا کہ یقیناً کسی انٹرنیٹ سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، کوئی نصاب نہیں ہے وہ۔ اور کیونکہ اسلامت کے نصاب نیٹ سے نہیں ملتا چنانچہ وہ بہت چھوٹا سا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ہم جو پیرلل مختلف نصاب پڑھا رہے ہیں، خالی گورنمنٹ کا نصاب تو نہیں پڑھا رہے نا؟ دیکھیے، اس کے لیے قائد اعظم نے ایک ڈائریکٹریٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن بنایا تھا، پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ایک محکمہ تھا۔ اس کی سفارشات آج سے 60 سال پہلے بھی یہی تھیں۔ پنجاب پبلک ریکارڈ لائبریری کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہے
کہ اس ڈائریکٹریٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ چاہے ہمیں کچھ دیر کے لیے سارے ادارے بند بھی کرنے پڑ جائیں، ہمیں پورے ملک کو ایک سٹینڈرڈ تعلیم کے اندر لانا پڑے گا۔ اب یہ بات 60 سال پہلے درست تھی، درست آج بھی ہے، لیکن اس وقت کرنا اور چیز تھی۔ اس وقت جو ڈنڈے کے زور پہ زبردستی ان چیزوں کو اوور نائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے بہت تباہی ہوگی۔ اس وقت ایک جو نصاب ہے وہ ہمارے ہاں مدارس کا بھی ہے، وہ بھی بہت بڑا سسٹم ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ وہاں پر اتنے ہی عرصہ جتنا عرصہ ہم سکول میں بچے کو تعلیم دیتے ہیں اور اتنا ہی عرصہ ہم مدرسے میں تعلیم دیں، تو کیا دو مختلف قسم کے لوگ، مختلف ترجیحات رکھنے والے لوگ تیار ہوتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جی، ظاہر ہے جب دو نصاب مختلف ہیں اور دونوں کے آبجیکٹیو مختلف ہیں، اسکولوں نے نکالنا ہے ایک خاص طرح کا انسان، مدارس کا مقصد تھا ایک خاص طرح کا انسان نکالنے کا، اس وقت وہ کیسا انسان ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی نا، بات یہ ہو رہی کہ وہ ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ اس آدمی کو، ان لوگوں کو جانتے بوجھتے بھی مین سٹریم لائف میں انکلوڈ کرنے نہیں دیا گیا۔ راجہ انور صاحب، آپ نے دونوں کی گفتگو سن لی۔ ہمارا نصاب پیچ ورک ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مولوی جہانگیر صاحب۔ یوں ہے کہ اس پہ دیکھیں کوئی بھی چیز فائنل تو ہوتی نہیں ہے، وہ مسلسل ایک ڈیولپمنٹ کا عمل ہے، اس میں ارتقاء ہے، تبدیلی ہے، بہتری کی جانب قدم ہے، ٹھہراؤ اور انجماد تو کہیں ہے نہیں۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تب کی اگر جو مضامین ہیں اور تب کا طریقہ تدریس ہے وہ آج اگر لگائیں گے تو چل نہیں پائے گا، کیونکہ آج کے تقاضے بالکل مختلف ہیں، آج کے موضوعات بالکل مختلف ہیں۔ تو اس سے میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ یہ پیچ ورک ہی ہے، مسلسل ڈیولپمنٹ کا عمل ہے، اس میں جو خامیاں دور کی جانی چاہیے، جس طرح کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم کہتے ہیں کہ واپڈا کا محکمہ بڑا کرپٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محکمہ توڑ دیں، اس کی خرابی دور کر دیں۔ نصاب میں اگر کہیں خرابی جھول ہے اسے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ پر میں یہاں حضرت مولانا سے اس بات پہ ضرور بڑے درد سے کہنا چاہوں گا کہ حضرت قائد اعظم نے اگر 1947 میں یہ احساس کر لیا تھا اور ہم آج تک کئی طرح کے نصاب اس بیچاری قوم پہ لاد کے چل رہے ہیں، ایک نصاب تو موجود ہے نا جس میں ہمارے یہ سارے بچے پڑھتے ہیں، یہ سارے بچے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، موسٹلی ان میں سے ہم سب سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب جب ایک ملک میں نصاب موجود ہے، پھر اس جگہ پر ہمیں مختلف نصاب اپنی قوم کے بچوں پہ طاری کرنے کی کیا تک ہے؟ یعنی اس سے ہم کیا حل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فرض کیجئے ہمارے وہ بچے جو آج سے پہلے باہر چلے جاتے رہے، علامہ مشقی تھے، یہاں سے پڑھ کے گئے، انہوں نے انگلستان میں جا کے پارٹائٹ پاس کیا، وہ ایک ٹرائی کیا تھا اس کا مضمون، کوئی 3 طرح کا کوئی کلرز کا ایک امتحان پاس کیا انہوں نے، تو وہ بڑی ڈسٹنکشن سے پاس کیا تھا، یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے تھے۔ جو بچے ہمارے سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے گئے اور باہر جا کے انہوں نے ریسرچ کی، قدیر خان صاحب بھی ان میں شامل ہیں، تو انہوں نے جا کے بڑے مارکہ ترآرا چیزیں پیدا کی۔ لازم نہیں ہے کہ ہم کہیں سے باہر کا امپورٹڈ نصاب لگا دیں، کہیں سے انڈیا سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، کہیں سے جا کے جاپان سے کر لیں، امریکہ سے کر لیں۔ انہوں نے بڑی متعین بات کی ہے کہ یوں ہی لگتا ہے کہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، کسی کی نقل ماری ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں نہیں، وہ تو ہو گیا نا، آپ میں نے جو ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جو اس وقت مروج ہے، آپ اسکول میں چلے جاتے ہیں، ایک اسکول میں کیمبرج کا نصاب چل رہا ہے، ایک میں آکسفورڈ کا چل رہا ہے، ایک میں کئی مدارس چل رہے ہیں، ایک میں اپنی مرضی سے ہودج پودج جو بھی ہے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم نے قوم کو ایک نقطے پہ رکھنا ہے، ان کو کہیں شفافیت دینی ہے، بچوں کو ان کی کوئی سمت متعین کرنی ہے، تو پھر ہمیں نصاب جو ہے وہ اس کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن ایک ہی کرنا چاہیے۔ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور پھر سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان۔